ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بالکل، یہ تو جو مفتی صاحب نے فرمایا اور اصول ضابطہ اور سب چیزیں بیان کر دیں۔ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ ان میں سے چند باتیں تو وہ پھر غیر ضروری ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سوسائٹیز ہیں، گھر میں کچھ پکانا تو اس کی خوشبو، اس کے گھر اور زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے تو کیا کریں بھائی؟ مقصد یہ ہے کہ ہم تو ان کے حال سے واقف نہیں ہیں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، بالکل جس کے ساتھ دیوار جڑی ہے، اس کنکریٹ نے اتنی دیواریں تعلقات میں بھی کھڑی کر دی ہیں کہ ہم تو احوال سے ہی واقف نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہاں تو شاہ جی کی آپ کی اجازت سے وہاں تو المیہ ایسے ہوئے کہ ایک ایسے بنگلے کے اندر میت ہو گئی اور دوسرے گھر والوں کو پتہ چار چار دن پڑی رہے، پتہ نہ چلے تو اب وہاں کیا کریں؟ حال سے ہی ہم واقف ہیں۔ جی تسلیم بھائی، یہ بڑے شہروں میں تو خیر یہ مسائل ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن دیہاتوں میں آج بھی اخلاقیات باقی ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ خبر ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنی مبادی اخلاقیات سے کٹ جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو آخری اشارہ قبلہ نے فرمایا نا، اس میں جہاں آج لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں یا فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پرائیویسی جو ہے نا وہ بہت لازم ہے، وہاں ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے لیکن ایک بات جو سمجھنے والی ہے اور کبھی کبھی یہ خیال پیدا بھی ہوتا ہے کہ آپ تو اچھا کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا دوسرا جو پڑوسی ہے، جو ہمسایہ ہے، اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں یا آپ اسے بد اخلاق ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہم کبھی کبھی کسی ایسے فیصلے پہ پہنچ آتے ہیں، اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو میں بھی اچھا نہیں کروں گا، وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا۔ تو اس حوالے سے اگر سیرت طیبہ کا، نبی اکرم کی ذات کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں تو آپ نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہے نا، یہ دو رویہ نہیں، یہ ون وے ٹریفک ہے نا، یعنی کوئی اچھا کرے گا تو آپ اچھا کریں گے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو بزنس ہے، وہ تو ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اچھا نہ کرے اور آپ اچھا کریں، سل من کا تعاقہ، یعنی وہ آپ سے تعلق توڑے اور آپ اسے تعلق جوڑیں، یہ اسلام بنیادی طور پہ چاہتا ہے۔ وہ زیادتی کرے، آپ پھر بھی اچھا سلوک آپ اسے معاف کریں، وہ آپ کو محروم کرتا ہے تو آپ اسے عطا کریں، یہ تو نبی اکرم نے کر کے دکھایا ہے نا۔ یہ تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے اور یہ سیرت کا واقعہ ہے اور اس کی طرف عمومی اشارہ کیا جاتا ہے حضور والا، اور درایتاً یہ درست ہے۔ روایتاً بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ مشرکہ خاتون تھی جو نبی اکرم کے رستے میں کوڑا ڈالا کرتی تھی، رستے میں ہوتا تھا، اور یہ درایتاً اس لیے درست ہے کہ جو پتھر مار سکتے ہیں وہ کوڑا نہیں پھینک سکتے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اوجڑی رکھ سکتے۔ تو نبی اکرم علیہ تحیۃ وسنان ایک دن دیکھا کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ نے پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو نبی اکرم گھر تشریف لے گئے۔ اب اسے یوں لگا کہ جان نثاروں کے ساتھ، فداکاروں کے ساتھ محمد آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آج بے موت ہی مر جاؤں گی، آج تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نبی اکرم نے دعا بھی دی، نبی اکرم نے دوا بھی دی، تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ جانے سے پہلے وہ رسول اکرم کے دامن سے لپٹ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہے تو آپ نے پھر بھی صبر کا، عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا ہے، ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور جب آپ اذیت کو برداشت کرتے ہیں، وہ آپ کے مال کی ہو، جان کی ہو یا عزت کی ہو، آپ کے بے آبرو ہونے کی ہو، تو اس پہ میرا رب آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ اگر اچھے پڑوسی ہیں تو آپ کا کام ہے اصلاح کرنا، آپ اس کے لیے بہتری کی تجاویز سامنے لائیں، اپنے عمل سے ثابت کیجئے۔ کچھ لوگوں کے سامنے قبلہ جب یہ بات رکھی جاتی ہے، یا میرے سامنے بھی یا کچھ اور چند لوگوں کے سامنے رکھی جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی نبی پاک سے وہ تو رحمت للعالمین ہے، آپ ان کا واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ تو آپ صرف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، سرکار کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تسلیم بھائی، میں تو بولدا نہیں تو میں اگوں کی کراں؟ تسلیم بھائی، جناب آدم و عیسیٰ تک، جناب آدم سے عیسیٰ تک کوئی بھی رسول اللہ کی طرح نہیں ہوتا۔ بے شک صحابہ کرام یا اہل بیت میں کوئی نہیں ہو سکتا، بے شک اولیاء میں تابعین میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اسوہ حسنہ اس لیے بتایا گیا کہ کچھ نہ کچھ تو اس جیسا کرنا چاہیے نا۔ نبی اکرم کے نقش قدم پہ تو چلنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم اس جیسے تو نہیں ہو سکتے، نبی اکرم جیسے تو نہیں ہو سکتے، یہ ممکن ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ کا منشا ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان 63 سال کے لیے مستعار اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اپنا محبوب دینا، اپنا محبوب دیا ہے تو کس لیے دیا؟ صرف فضائل بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم نے جو کچھ اپنی سیرت سے
آج غزوہ بدر کا بھی دن ابھی گزرا ہے، جی ہاں۔ 17 رمضان، جی ہاں۔ نبی اکرم نے اس دن بھی کیا ثابت کیا ہے کہ کتنا مشکل ہے میرے نقش قدم پہ چلنا، لیکن جو چلے گا میرا رب اسے اجر عطا فرمائے بے گا۔ شک، بے تو شک۔ آپ کی ذات جیسا ہو بہو بننا نہ اللہ کی منشا ہے نہ یہ ممکن اور ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ ان کے نقش قدم ان کے پر نقش چلیں۔ قدم پہ چلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ میرا رب بھی بلکہ دنیا والے بھی 33% پہ پاس کر دیتے ہیں، کہاں اللہ 100% چاہتا ہے، لیکن اتنا تو بندہ کرے، دامن خالی لے کے جائیں گے تو پھر کیا واہ جی واہ، بسم اللہ بلالی صاحب، بسم اللہ۔ ہاں کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا کا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ کوثر بینی کی ہے، جنت بینی کی ہے، کوثر بینی کی ہے، جنت بینی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بینی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بینی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں محمد دین کے، دو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی، ٹھنڈ سینے چ بہ جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی، ٹھنڈ سینے چ بہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا، تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے، جمیل دیکھے، بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں
تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر اور ہمارے پڑوسی جو ہے ہمارے حقوق ادا کر رہے ہیں. انہوں نے لا کر پانی دیا ہے. اور مفتی صاحب قبلہ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر پڑوسی بد اخلاق ہو تو کیا کیا جائے؟ اس طرح شاہ صاحب نے پہلے بیان کر دیا وہ تو ہو گیا کہ جی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے. آپ اچھے اخلاق کا میں اس کی بد اخلاقی سے کیسے بچوں؟ خیر خواہی کرتے رہیں, اس کو بھی آپ پند و نصاحت کریں, اس کو تبلیغ کریں. بد اخلاق اگر اس کی بد اخلاقی کا آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ اپنی احتیاطی تدابیر ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن آپ نے حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا, کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا. غیر مسلم ہے تو کیا کریں؟ تسلیم بھائی, نبی اکرم کے تو زیادہ تر پڑوسی اس وقت غیر مسلم تھے. تو آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, اور قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, تو بنو آدم کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے. اور جو آیت مبارکہ ابتداً پڑھی گئی ہے اور اس میں 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر آیا ہے, چاہے وہ رشتہ دار پڑوسی ہیں تو وہ عام حکم ہے, اس میں تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان ہو. وہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اچھا, غیر مسلک کا ہے تو اس کے ساتھ بھی کر لینا چاہیے. یہ سوال ہے خطرناک. اس کے ساتھ کر لینا, یہ سوال خطرناک غیر مسلم کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو تھوڑا سا حوصلہ بہرحال پیدا کرنا چاہیے. جس کو عام ٹرم آج کل چلی ہوئی, فلانا ناسبی ہے تو فلانا رافضی ہے, ایسا ہو تو کیا کرے؟ میں کوئی ختم نبوت کا ماننے والا نہیں ہے, نہیں جو قادیانی ہے مثال کے طور. قادیانی جو ہے, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ صرف یہ واحد بندہ, چونکہ یہ غدار ہیں, دین کے, آئین کے, دیگر معاملات کے مرتد ہیں, اس کے احکام سپیشل ہیں, الگ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جس کو ہم ناسبی رافضی کہتے ہیں. نہیں, لیکن قبلہ اگر وہ جو یہ قادیانی کی بات, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہم ان سے لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں, گالم گلوچ کرتے رہیں. امن بقائے باہمی جو ہے اگر وہ رہتا ہے تو آپ اس کے ضرر رسانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ایز اے انسان کوئی ضرر نہ پہنچے اس تک. تو تحفے تحائف اس کو بھجواتے رہے؟ نہیں, تحفے تحائف اس کے ساتھ حسن سلوک کیا رہا؟ اس کے ساتھ نہیں ہے, باقیوں کے ساتھ جس طرح پہلے کہا ہے, جی قبلہ, اس کے لیے نہیں. صحیح فرمایا قبلہ نے. تحفے تحائف نہ بھجوائیں, بہتر یہ ہے کہ وہ ہمیں بھجوائے جائیں, وہ لے لیں, وہ لے لینا چاہیے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر بھجوانے کے لیے ہمیں بھجوائیں, یہ نہیں ہے کہ وہ بھجوائے. نہیں, اس سے نہ لیے جائے. میں تو آپ کو 600 بھجوا دوں گا قبلہ, میں تو پڑوسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں آپ ایک لاجیکل بات سمجھ لیں کہ وہ ہمیں کلمہ گو ہونے کے باوجود, مسلمان ہونے کے باوجود, حضور کا امتی ہونے کے باوجود ہمیں وہ کافر کہتے ہیں, وہ ہمیں نان مسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گالیاں تک ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی اتنی بدترین گالیاں حضور کے امتیوں کو دیتے ہیں. نہیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک یہی ہو ہے نا قبلہ کہ آپ گالی نہ دیں. ہاں یہ تو ٹھیک ہے نا, چونکہ مسلمان تو گالی دینے والا ہے ہی نہیں, یہ تو آپ نے. اچھا چلے پڑوسی جو ہے نا, ہم وہ چل کیس ہی الگ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اس کو آگے نہیں بڑھاتا ورنہ یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. کسی اور دن اس بحث کو ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب جس طرح گارڈز وغیرہ ہیں یہ بہت سارے, یہ بھی آپ کے پڑوسی ہی ہیں نا؟ گارڈ ہے, گھر کے باہر ہے, جو کسی اور کا گارڈ ہے, یقیناً وہ پڑوسی بھی ہیں. ہم کہیں گے نہیں جی فلاں چوکیدار جو ہے یہ تو اس گھر کا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. نہیں, وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے. اور نبی اکرم نے جو آخری وصیت فرمائی تھی اس میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک آقا نے حکم ارشاد فرمایا جو آپ کے ماتحت آتے ہیں, جن کا سوشل سٹیٹس آپ سے کم ہے, معاشی اعتبار سے ہو, معاشرتی اعتبار سے ہو, سماجی اعتبار سے ہو, جس اعتبار سے بھی آپ سے کم ہیں, تو ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک آقا کریم نے حکم ارشاد فرمایا, اور یہ آخری آپ کی وصیتوں میں شامل ہے. آج 2 پڑوسی آپس میں لڑ پڑیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات تو صلح کروانی چاہیے, صلح کروانی چاہیے, اور نہ ہو تو مجھے کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے. نہیں, ساتھ تو اگر ان میں سے کوئی حق باطل کی لڑائی ہے تو ظاہر ہے آپ نے حق سائیڈ پہ کھڑے ہونا ہے. لیکن حتی الامکان جو حکم ہے نا یا حاکم ہے, جو تیسرا بندہ ہے, اس کو مصالحت کروائیں. جس طرح آپ نے فرمایا, ایک آپ کا پڑوسی ہے دائیں گھر والا, دوسرا ہے آپ کے بائیں والا, آپ درمیان میں ہیں, وہ دونوں لڑ رہے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ آپ دونوں میں مصالحت کروائیں نا. اچھا مقصد آپ اینکر پرسن نہ بنے کہ الٹا لڑائی کروائیں. آج کے حالات کے مطابق کیا مجھے اجازت ہے میں ان کی ویڈیو بنا لوں؟
سوشل میڈیا کے نہیں لیے؟ قطعاً نہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ان کی عزت آج اور کل آبرو تو کا یہی ہوتا ہے تحفظ جی، لازم ہے. پہلے کسی کا جھگڑا صلح کرانے سے پہلے میں یہ ویڈیو صرف لڑائی بناؤں کا گا. مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں، ہم ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے. اور ویڈیو بناتے ہیں ہاں اور وہ فوراً جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے. تو یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے پروگرام کا حاصل ہے کہ آج کے زمانے کے جو مسائل ہیں سوشل میڈیا پہ اتنا احتیاط کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ ہر انسان کی عزت نفس جو ہے نا وہ قائم رہے. ٹھیک ہے، بد زبان ہے اگر تو عرض کیا ہے کہ اگر وہ بد زبان ہے آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کلمہ خیر کہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کسی کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے نا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ واہ واہ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ واہ حَمِيمٌ. واہ واہ. یہ بھی ایک وقت ہے کہ وہ آپ کا جگری یار بن جائے. اللہ واہ واہ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ بے أَحْسَنُ. شک اگر وہ برائی کر رہا ہے تو آپ برائی کے ساتھ جواب نہ دیں. بہت اچھی بات. کلام شامل کرتے ہیں بلاری صاحب، بسم اللہ. وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے ملی ہے. وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے ملی ہے. وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. ان پر ہی نظر، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی، ہاں وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ شمس دوحا چہرہ انور کی جھلک ہے. وہ شمس دوحا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. واللیل سجا سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جن کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا
میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ پیغام اور آج کے موضوع کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ جی قبلہ کیا فرمائیں؟ حضور والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا لمن یا رسول اللہ، کس کس کے لیے خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے بھی خیر خواہی، رسول اللہ کے لیے بھی، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی اور خاص مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو یہ سارا دین ہی خیر خواہی ہے۔ تو آج اگر ہم یہاں اچھے پڑوسی بنیں گے نا تو پھر میرا رب جنت میں ہمیں حضرت ربیہ کا پڑوسی بنائے گا، کیونکہ جناب ربیہ پڑوسی کس کے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لہذا ہم خود جب اپنے فرائض ادا کریں گے، دوسرے لوگوں تک ان کے حقوق پہنچتے رہیں گے، خود بخود بہتری آتی جائے گی۔ واہ واہ، بہت اچھی بات۔ جی قبلہ اسی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ہمسایہ اگر آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو مشورہ دیں۔ بہت اچھی بات، اور اس کی ایک مثال پتہ کیا ہے؟ امانت ہے، امانت ہے۔ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہمسایہ تھا، وہ گانے بجانے کا کام کرتا تھا، اللہ اللہ، اور آپ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، ڈسٹربنس ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ اس کو خیال آیا کہ مجھے یہ مکان سیل آؤٹ کر کے یہاں سے مائیگریٹ کر جانا چاہیے۔ امام صاحب کے پاس آیا مشورہ کرنے کے لیے کہ میں یہ مکان بیچ رہا ہوں اور اتنے میں بک رہا ہے اور مجھے فلاں جگہ اتنے میں مل رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے کردار، یہ ہے ہمسائے کا حق، باوجود کہ اس کے معاملات سے بہت تنگ تھے لیکن پورا ناپ تول کے دیانتداری سے کہا کہ یہ مکان سیل آؤٹ کرنا تمہارے حق میں نہیں ہے، اس کو نہ بیچ۔ یہ ہے ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے، تو انہوں نے بہت جتن کیے، تو پرابلم میں تھے، تو کسی نے کہا کہ بابا جی آپ ایسا کیجئے کہ بلی رکھ لیجئے، گھر میں بلی ہوگی تو اس کو دیکھ کے چوہے بھاگ جایا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر میں بلی رکھ لوں گا تو چوہے اگر میرے گھر میں نہیں آئیں گے تو وہ میرے ہمسائے کے گھر میں چلے جائیں گے، تو وہ میرا ہمسایہ تنگ ہوگا، اور کل کو میں کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا کہ میں نے چوہے بھیجے، میں نے اپنی راحت کے لیے اپنے ہمسائے کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، بالکل، بہت اچھی ہمسایوں کے حقوق پر بہت زیادہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات، بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، قاری صاحب قبلہ بہت شکریہ، بلالی صاحب بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ، آپ کے بھائیوں کا ماشاءاللہ کل پتہ چلا مجھے کہ یہ آپ کے سگے بھائی ہیں تینوں، اللہ تعالیٰ بہت عزتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے نہیں پتہ چلتا اس کا ما فی الضمیر کیا ہے، وہ اندر سے کیسا ہے۔ الفاظ آئینہ دار ہوتے ہیں آپ کی شخصیت کے، آپ کے اندر کیا پک رہا ہے، آپ کے الفاظ آئینہ دار ہوتے ہیں۔ الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لہجہ، رویہ، یہ الفاظ کو رنگ دیتا ہے، آہنگ دیتا ہے، پیرہن دیتا ہے۔ آپ اپنی سوچ کے ذریعے الفاظ کے ذریعے اپنی سوچ کو لباس پہناتے ہیں۔ جب آپ الفاظ کا اچھا لباس اپنی سوچ کو پہنائیں گے اس سے فائدہ ہوگا۔ شیریں زبانی فائدہ دیا کرتی ہے۔ آپ اچھا بولیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ برا بولنے والا بھی آپ کے ساتھ اچھا بولنا شروع کر دے گا۔ حقیقت یہی ہے۔ مجھے چاہیے ہے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اچھے الفاظ میں اچھی بات لوگوں کو پہنچاؤں۔ اس لیے ہر شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے اپنے آقا کا، وہ اسلام کا سفیر ہے۔ جب وہ
پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں کہیں رہتا ہے، وہ جب کسی سے ملتا ہے تو وہ بحیثیت مسلمان کسی سے مل رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا اس کے لیے رائے قائم کرتا ہے، اور رائے قائم کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس شخص فلاں شخص کے لیے نہیں بلکہ مسلمان کے لیے یہ رائے قائم کی ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور مسلمان ویسے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پاکستان میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے شاید یہ مسئلہ اتنا اہمیت کا حامل نہ ہو جتنا پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے بھائی اس کو فیس کرتے ہیں۔ ہندوستان میں چلے جائیے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کو انگلینڈ میں، امریکہ، یورپ میں ایسا بہت جگہوں پر ملے گا کہ جہاں آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے یو کے بھائیوں، یو ایس اے کے دوستوں بھائیوں کو، یورپ میں رہنے والے کہ جنہوں نے اسلام کے سفیر کا کردار ادا کیا ہے اور اس انداز سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو تحائف بھجوائے ہیں، تو وہ آپ سے متاثر تو ہوئے ہیں، آپ کے دین سے متاثر ہوئے ہیں، آپ کے دین کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہے، یہ اسوہ ہے حضور کا کہ اس تک لوگوں تک امن اور محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ کلام شامل کریں گے آخر میں، کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، تسلیمات۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے منن داز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے منن داز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم، میں کشوں آؤ مدینے چلے، کشوں آؤ مدینے چلے، 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 دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، جتھے عرشی فرشی رات دنے پڑھتے رہتے سلواتانے، جتھے عرشی فرشی رات دنے پڑھتے رہتے سلواتانے، جتھے روزہ میرے ماہی دا اس دیس دیاں کیا باتاں نے، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، ایک بار فرشتے روزے تے جد آندے مڑ نہیں آندے نے، ایک بار فرشتے روزے تے جد آندے مڑ نہیں آندے نے، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، مدینے
کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں وہ تے جانا کھیڈ مقدرہ دی کوئی دن دولت دی کھیڈ نہیں کئی دولت والے دے جاندے مسکین نظارے لیندے نے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ہو مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا